ناظرین، جب سے مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی اور ہولناک جنگ کا آغاز ہوا ہے، دنیا بھر کی نظریں اس خطے پر لگی ہوئی ہیں۔ حالات روز بروز ایک نئی اور خطرناک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اس بڑی جنگ کے بادل پورے خطے پر منڈلا رہے ہیں۔ ایسے سنسنی خیز اور غیر یقینی حالات میں جہاں ایک طرف میدان جنگ میں گولہ باری، فضائی حملے اور میزائل داغے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بھی ایک الگ ہی معلوماتی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر طرح طرح کی خبریں، افواہیں اور داغ سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی ملک کے خفیہ ہتھیاروں کے استعمال کی بات کی جاتی ہے تو کبھی کسی نئی فوجی پیش قدمی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ انی حالات کے درمیان حال ہی میں ایک ایسی حیران کن خبر سامنے آئی ہے جس نے نہ صرف عام عوام بلکہ بڑے بڑے دفاعی تجزیہ کاروں اور عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستان سے JFC ونیتا تھنڈر جنگی طیارے مانگ لیے ہیں اور وہ ان طیاروں کو اپنی فضائیہ کا حصہ بنانے میں شدید دلچسپی رکھتا ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اگر ہم حقائق کی بات کریں تو نہ ہی پاکستان کی حکومت افواج کی طرف سے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ تزد سامنے آئی ہے اور نہ ہی ایران نے ایسا کوئی ثبوت دیا ہے کہ ان کے درمیان ایسی کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ بظاہر یہ مکمل طور پر سوشل میڈیا کی پیدا کردہ ایک افواہ ہے، لیکن دفاع اور عالمی سیاست کی دنیا میں اکثر بڑی ڈیلز کی شروعات افواہوں سے ہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ افواہیں جان بوجھ کر اڑائی جاتی ہیں تاکہ دشمن کے رد عمل کا اندازہ لگایا جا سکے۔ لہٰذا اس وقت اصل بحث یہ نہیں ہے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے، اگر ایران کسی بھی طرح پاکستان سے یا چین کے راستے JFC ونیتا تھنڈر طیارے حاصل کر لیتا ہے تو اس موجودہ جنگ کا نقشہ کیسے بدل جائے گا۔ یہ ایک ایسا تصوراتی لیکن ممکنہ منظرنامہ ہے جس نے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس سوال کا مکمل جواب جاننے اور جنگ کے بدلتے ہوئے نقشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ایران کی فضائی طاقت ایئر فورس کی اصل حالت کیا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے پاس موجود جنگی طیاروں کی کھیپ کافی پرانی اور خستہ حال ہو چکی ہے۔ 1969 کے انقلاب ایران سے پہلے ایران نے امریکہ سے F-14 ٹامکیٹ، F-4 فینٹم اور F-5 جیسے شاندار جنگی طیارے خریدے تھے، لیکن انقلاب کے بعد جب امریکہ اور ایران کے درمیان شدید دشمنی کا آغاز ہوا تو امریکہ نے ایران پر سخت معاشی اور دفاعی پابندیاں عائد کر دیں اور ان طیاروں کے سپیئر پارٹس کی فراہمی مکمل طور پر بند کر دیں۔ آج 4 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ایران کی ایئر فورس انہی پرانے امریکی طیاروں اور کچھ پرانے روسی طیاروں کے سہارے چل رہی ہے جنہیں ایرانی انجینئرز خود مقامی سطح پر پرزے بنا کر کسی نہ کسی طرح ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایران نے اپنے ڈرون پروگرام اور ہائپرسونک میزائلوں سے دنیا کو حیران کر دیا ہے، لیکن جب بات آسمان میں براہ راست فضائی لڑائی یا ڈاگ فائٹ کی آتی ہے یا پھر دشمن کے جدید اور اسلحہ طیاروں کو ہوا میں ہی روکنے کی آتی ہے تو وہاں ایران کی فضائیہ بہت حد تک کمزور پڑ جاتی ہے۔ اپنی اسی خامی کو دور کرنے کے لیے ایران نے روس سے جدید Su-35 جنگی طیارے خریدنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بین الاقوامی دباؤ اور روس کے اپنے یوکرین جنگ میں الجھے ہونے کی وجہ سے وہ ڈیل بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں جب دشمن 5th جنریشن اور دنیا کے جدید ترین جنگی طیاروں جیسے کہ F-35 اور F-15 سے لیس ہے تو ایران کو فوری طور پر ایک ایسے جنگی طیارے کی تلاش ہے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ سستا ہو اور اس کی مینٹیننس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور بالکل یہی پر انٹری ہوتی ہے JFC ونیتا تھنڈر کی۔ JFC ونیتا تھنڈر پاکستان اور چین کا ایک مشترکہ اور انتہائی کامیاب دفاعی منصوبہ ہے۔ خاص طور پر اس طیارے کا جو نیا ورژن سامنے آیا ہے جسے JF-17 بلوک 3 کہا جاتا ہے، وہ ایک 4.5 جنریشن کا ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جس نے عالمی مارکیٹ میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ بلوک 3 طیارہ ایران کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو جنگ کے اس میدان میں کیا زبردست تبدیلی آئے گی۔ JF-17 بلوک 3 کی سب سے بڑی خاصیت اس کا ایکٹیو الیکٹرونکلی سیکنڈری ریڈار ہے۔ یہ ریڈار اتنا طاقتور ہے کہ دشمن کے طیاروں کو سینکڑوں کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی والے طیاروں کو بھی ایک حد تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس شاندار ریڈار کے ساتھ اس طیارے میں چین کے بنائے گئے PL-15 BVR بیان ویجوال رینج میزائل نصب کیے جاتے ہیں جن کی رینج 200 سے 300 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کی فضائیہ کو JF-17 مل جاتے ہیں تو ایرانی پائلٹس کو دشمن کے طیاروں کے بالکل قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ اپنی محفوظ فضائی حدود میں رہتے ہوئے سینکڑوں کلومیٹر دور موجود دشمن کے طیارے کو ریڈار پر لوک کر کے تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لاجواب صلاحیت ہے جو اس وقت ایران کے پاس موجود نہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں فضائی برتری ہی ہار اور جیت کا فیصلہ کرے گی۔ JF-17 صرف فضا سے فضا میں مار نہیں کرتا بلکہ یہ فضا سے سمندر میں مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر خلیج فارس ابنا ہرمز قریبی سمندری راستوں پر کوئی دشمن کا بحری بیڑا جنگی جہاز ایران کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو JF-17 اپنے اینٹی شپ میزائلوں کے ذریعے ایک مہلک خطرہ بن کر الفا بیر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ مغربی ممالک کے طیاروں کو اڑانے اور مینٹین کرنے کا خرچہ بے تحاشا ہوتا ہے، جبکہ JF-17 کو ڈیزائن ہی اس طرز پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک سستا اور آسانی سے مینٹین ہونے والا طیارہ ہو۔ چونکہ اس کا تعلق براہ راست پاکستان اور چین سے ہے، اس لیے اس کے اسپیئر پارٹس کی کمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران کی پرانی اور خستہ حال ایئر فورس کو آرام مل جائے گا اور سرحدوں کی حفاظت کا سارا بوجھ ان جدید طیاروں پر آ جائے گا۔ اس صورتحال سے دشمنوں کے دلوں میں شدید خوف پیدا ہوگا۔
यहाँ सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त वाकई ईरान को F-17 देने का इतना बड़ा आलमी रिस्क ले सकता है। आलमी सियासत सोशल मीडिया के जज्बात से नहीं बल्कि मुल्की मुफादात और मोहतात सिफारतकारी से चलती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा से तवाजुन बरकरार रखने की रही है। एक तरफ ईरान पड़ोसी और बिरादर मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ भी इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं जो खित्ते में ईरान के हरीफ समझे जाते हैं। मजीद बड़ा पाकिस्तान को अपनी मईशत को संभालने के लिए IMF, अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक की माली सपोर्ट की शदीद जरूरत रहती है। अगर पाकिस्तान एक ऐसे नाजुक वक्त में जब मशरिक वस्ताहा में जंग की आग भड़की हुई है और अमरीका मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है, ईरान को खिले आम जंगी तियरे फरोख्त कर देता है, तो पाकिस्तान पर बैन अल-अक़वामी पाबंदियों और दबाव का एक ऐसा पहाड़ टूट सकता है जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका और उसके इत्तेहादी ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान को कोई मुल्क इतनी जदीद फिजाई ताकत फराहम करे। इसी पेचीदा सूरत-ए-हाल की वजह से दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान F-17 की बराराज डील होना फिलहाल तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर हथियारों की खरीद और फरोख्त अक्सर खुफिया रास्तों और तीसरे फरीक के जरिए भी होती है। चूंकि F-17 के प्रोजेक्ट में चीन का निस्फ हिस्सा और बुनियादी किरदार है, तो चीन एक खामोश गेम खेल सकता है। चीन पाकिस्तान को सफारती मुश्किल में शामिल किए बगैर अपने जरिए अपनी तरफ से बनाए गए F-17 के वर्जन, जिसे चीन में FC-1 जियोलोंग कहा जाता है, बराराज ईरान को फराहम कर सकता है। अगर ये मुतबादिल मंजरनामा बनता है तो इससे पाकिस्तान पर कोई सफारती दबाव नहीं आएगा, लेकिन ईरान को दरपर्दा वही जदीद टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जिसकी इसे सख्त जरूरत है। और जिस दिन पहला FC-1 F-17 ईरान के आसमान पर आरोन भरेगा, इसी दिन दुश्मन की तमाम जंगी हिकमत अमली को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। उन्हें ईरान पर हमले के अपने मंसूबे तब्दील करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनका सामना BVR मिसाइलों और जदीद तरीन रेडार से लैस तैयारों से होगा। इस तफसीली बहस का खुलासा यह है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली इस खबर में चाहे फिलहाल कोई सरकारी सच्चाई न हो, लेकिन इस अफवाह ने एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक इम्कान की तरफ इशारा कर दिया है। ईरान की अब तक की हिकमत अमली सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए गैर रिवायती जंग लड़ने पर मबनी थी, लेकिन मौजूदा बरारास्त जंग ने साबित कर दिया है कि सिर्फ जमीन पर रहकर आसमान की जंग नहीं जीती जा सकती। अगर ईरान वाकई F-17 चीनी FC-1 अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेता है तो मशरिक वस्ता में ताकत की तवाजुन में एक भंचाल आ जाएगा। वो दुश्मन जो हवाओं में बादशाहत कायम किए हुए है, इसे फिजा में एक बराबर का मद्दे मुकाबिल मिल जाएगा और जंग का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस खबर के हवाले से कोई सबूत सामने आता है या ये महज एक अफवाह ही रहती। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान को अपने तमाम तर माशी दबाव के बावजूद ये जदीद तियरे ईरान को देने चाहिए या चीन इस मामले में ईरान की मदद करेगा? अपने कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।